اور اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سرزمین بندہ نواز سے جتنے بھی نوجوان آج اس احتجاج میں پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں، میں ان سب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے، مفتی مولانا سلمان ہزاری صاحب قبلہ، جن کو ہیٹ اسپیچ دینے کی بنیاد پر اریسٹ کیا گیا، پہلے جوناگڑھ لے کے جایا جاتا ہے، قانونی کاروائی ہوتی ہے اور وہاں پہ الحمدللہ انہیں ایک دن میں بیل ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد بھی ان کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں ہوتی، کچھ میں اور ایک کیس کیا جاتا ہے اور 14 دن کی ریمانڈ مانگی جاتی ہے، وہاں پر 3 دن کی ریمانڈ میں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ الحمدللہ کل سنڈے کے دن وہ 3 دن کی ریمانڈ ختم ہوتی ہے تو مسادہ میں اور ایک کیس کیا جاتا ہے۔ کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ ہیٹ اسپیچ۔ میں ان بھاجپائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جتنے سلمان ہزاری صاحب نے مجمع کو خطاب کیا، تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ کیا تم اپنے بات مجمع کو خطاب کرے۔ ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ کسی ایک جگہ بتائیے ہیٹ اسپیچ دینے کی بنیاد پہ کہیں پہ 1-2 لوگوں کا جھگڑا ہوا ہو، دنگا تو بہت دور کی بات ہے، 2 لوگوں کا جھگڑا بتائیے۔ کیا بات ہے، وہ محبت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، بے شک۔ وہ صرف خبر کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ آج ملک کے حالات آپ سبھی جانتے ہیں، ڈیموکریسی کو ختم کرنا، ہمارے سنویدھان کو ختم کرنے کی کہیں نہ کہیں سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا سلمان ہزاری صاحب نے کہا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور ہے۔ مسلمان اپنے ملک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا پڑھتا ہے، ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ کیا بات ہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، سنویدھان ہمیں ادھیکار دیتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ چلے، ہماری شریعت ہمیں ادھیکار دیتی ہے کہ ہم اس دیش کے سنویدھان کو مانیں۔ بے شک۔ ہم سنویدھان کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم سنویدھان پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم گنگا جمنا تہذیب پہ چلنے والے لوگ ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم لڑنے والے بھی لوگ ہیں۔ ہم آج آواز دو، آواز دو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ آج جتنے بھی بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان تمام کو ریلیز کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا گیا ہے، انہیں آزاد کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ جم کر نعرے لگائے، آواز دو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہے حق ہماری، ہے جان سے پیاری، ہم لے کے رہیں گے۔ ارے زور سے بولو، ارے ڈر گئے کیا؟ ارے مودی سن لے، امت شاہ تو بھی، ہم لڑ کر لیں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ تم جیل میں ڈالو، تم جیل میں ڈالو، تم گولی مارو، ہم لے کے رہیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم لڑ کر لیں گے۔ آزاد دیش
में आजाद हिंद में वो नेहरू वाली, अम्बेडकर वाली, अशफाक वाली, वो प्यारी प्यारी हम लेके रहेंगे, हम नहीं डरेंगे। वो आजाद देश में, आजाद हिंद में हम लड़ कर लेंगे, हम लड़ कर लेंगे। भाजपाइयों से, दंगाइयों से, ये जात पात से, ये ऊंच नीच से हम लेके रहेंगे, हम नहीं डरेंगे। है हक हमारा, है हक तुम्हारा, हम नहीं डरेंगे, हम लेके रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं हमारे जनाब इमरान हनफी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो दो अल्फाज कहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, क्या बात है? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कि एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। बेशक, हाँ, दोस्तों और साथियों, आज हम सबका जमा होने का मकसद यही है कि आज इस वतन अजीज हिंदुस्तान में जिस तरह माइनॉरिटीज के साथ जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत की जा रही है, बिलखुसूस इन 3 तबकों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ, दलित के साथ, सिख के साथ, हिंदुस्तान के किसी भी देश बाशिंदे के साथ जुल्म होगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम सबका जमा होने का मकसद यही है कि 4 फरवरी को शान हिंदुस्तान, क्या बात है? शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, क्या बात है? मुहाफिज नामूस रिसालत बेशक। हुजूर किबला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मद्दजुल नूरानी को गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया गया और इस तरह बहाना बनाया गया। वो तो एक कविता पढ़ रहे थे, एक पोएम पढ़ रहे थे, उसका आधा हिस्सा काट कर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। मैंने उस वक्त कहा था कि भाई वो पोएम है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि कुत्ता, तुम समझ क्यों रहे हो तुम भी मेरी तरह इंसान की औलाद हो? तुम अपने आप को समझ क्यों रहे हो? उन्होंने गलत फहमी में इस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और दिगर उनके रफका और मुसलमानों को उन्होंने कैद किया है। हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जितने बेगुनाह और बेकसूरवारों को अरेस्ट किया जा रहा है और मुफ्ती साहब पर 1, 2, 3 जगह एफआईआर की गई, बिहम्दि ताला रब्बिल आलमीन, ये मेरे रब का फजल है कि हर जगह अल्लाह की ऐसी मदद आ रही है। क्या बात है? हम सबका फर्ज बनता है कि हम नामूस रिसालत के लिए हमेशा तैयार रहे। वो नामूस रिसालत के सिपाही सालार का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। मुफ्ती सलमान अजहरी से हमारा दिली रिश्ता यही है। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे पैरा दिया और हम सबको ये सुबह कयामत तक के आने वाले को पैगाम दिया, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन हुजूर की इज्जत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और याद रखें, और ये तारीख गवाह है, अच्छी तरह से बिलों से मत डराओ, ये बिल के नाम पे मत डराओ। इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक इसी धरती पर रहेंगे, इसी संविधान। क्या बात है? हमने किसी पे जुल्म नहीं किया है। मुसलमान वो कौम है जो दुनिया से जुल्म खत्म करने आई है। जैसे मेरे भाई अब्दुल अजीम ने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पूरी तकरीर उठा के बताओ, कहीं दंगा तो दूर की बात रही, 2 बंदे आपस में कोई बहस कर रहे हो। क्या बात है? उन्होंने अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। हम सब की जिम्मेदारी है और इन मैं अपनी हुकूमत और आरएसएस से कहना चाहता हूँ, हम हमारे से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुसलमान इस देश का वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। हमें खतरा चाइना से है, होश में आओ। चाइना हमारे अंदर
گھستا جا رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تم لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آج مسلمانوں کو, دلتوں کو, سکھ کو ٹارگٹ کر رہے ہو. ہم سب ایک ہیں. اس دیش کے سنویدھان کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جتنے سب آئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص اس میں جو ان لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ انہیں بے شمار برکت عطا فرمائے. مفتی سلمان اظہری صاحب کو یوسف علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے. میں آپ حضرات کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال 13 فروری کو شہر گلبرگہ میں مفتی سلمان رضا اظہری صاحب کا اسی نیشنل گراؤنڈ میں بہت بڑا تاریخ ساز اجتماع ہوا تھا. مفتی صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کیا تھا کہ جس کے سر پر بندہ نواز سرکار کا ہاتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی. اور خدا کی شان دیکھیے کہ آج کیا تاریخ ہے, آج 12 فروری ہے اور اسی سرکار بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں کھڑے ہو کر سلمان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یہ سرکار بندہ نواز کا فیضان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کہ آج گلبرگہ کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو پیدا کیا اور ہم ان کی رہائی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب راحت اندوری صاحب نے ایک بہت ہی مشہور واقعہ کہا تھا کہ جب انہوں نے ایک اجتماع میں ایک جلسے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت چور ہے تو دوسرے دن پولیس والے ان کے گھر پر پہنچتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے. اور جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو, حکومت کو کیا کہا؟ بولیے زور سے, چور کہا. تو راحت اندوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حکومت چور ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی حکومت چور ہے, کہ ہندوستان کی حکومت چور ہے, کہ بنگلہ دیش کی حکومت چور ہے, کہ سری لنکا کی حکومت چور ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا. تو پولیس والوں نے کہا کہ راحت اندوری صاحب آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کی حکومت چور ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ کتوں کا وقت ہے, شیروں کا دور آئے گا. تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے ہمیں کتا کہا ہے, ان کی بات اور ان پولیس والوں کی بات ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کا ذہن اور ان کا ذہن ایک جیسا نظر آ رہا ہے. تو الغرض میں آخر میں تقریر کرنے کے لیے حضرت علامہ و مولانا مفتی خلیل اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. جذبات بعد میں بہا لیں گے پھر تو بولیں گے. پانی مانگ رہے نہیں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ریا کرو, ریا کرو, ریا کرو, ریا کرو, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ
الحمد لله الذي أنجانا من كيد الكائدين والصلاة والسلام على من رد فساد المفسدين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلى جميع مقلدهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت جب سے تشکیل پائی ہے تو ہماری یہ جمہوریت کافی نشیب و فراز سے گزری ہے. کبھی اس جمہوریت نے ایمرجنسی کی آندھی کو جھیلا، کبھی اس جمہوری آئین کو حکمرانوں نے طاق پر رکھ دیا اور اپنے منمانی قوانین نافذ کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک عزیز کی جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو حکمران جمہوری راستے سے چل کر ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں تو اقتدار پر پہنچنے کے بعد وہی حکمران اسی جمہوریت کو تاناشاہی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹھی بھر شرپسند اور بنیاد پرستوں نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا اپنی کلاه افتخار کا طرہ امتیاز بنا لیا ہے. آپ نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا، ہماری شریعت مطہرہ میں مداخلت کی گئی اور کہیں پر مسلمانوں کو ہجومی تشدد کا شکار بنایا گیا. اور اب یہ شرپسندی کے ناپاک پنجے ہمارے علماء اور مفتیان اکرام تک بھی پہنچ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ہمارے دلوں کی دھڑکن، فخر ہندوستان، شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری رضا صاحب قبلہ کی، کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ایک شعر کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. اگر یہ شعر کہنا جرم ہے اور ایسا جرم کہ جس میں ATS انوالو ہو رہی ہے تو ہم یہ جرم بار بار کریں گے اور کہیں گے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. ہم بات کرتے ہیں حضور سلمان رضا اظہری صاحب کی کہ آپ نے کبھی کسی جو ہے پڑوسی ملک کی دہشت گردی یا اس کی جو ہے کسی چیز کی مخالفت، کسی چیز کی تائید نہیں کی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کرنے میں کون سے افراد پکڑے جا رہے ہیں اور ان کا نام کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے. ہم اس موقع سے اس مشکل گھڑی میں حضور سلمان رضا اظہری صاحب کی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اپنے اس جذبات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے دیے. اور تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. میں اس موقع سے گجرات ATS کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی ذل الہی اور مغل اعظم نہیں ہے، بلکہ ہم جس قانون کے پابند ہیں آپ بھی اسی قانون کے پابند ہیں. ہم جس قانون کے پابند ہیں آپ بھی اسی قانون کے پابند ہیں، اور اسی قانون نے آپ کی اس غیر قانونی کارروائی پر ہمیں مخالفت کرنے اور آپ کی حد درجے مذمت کرنے کا اختیار کل دیا ہے. مذمت کرنے کا اختیار دیا ہے، آپ کی مخالفت کرنے کا اختیار دیا ہے. کیا گجرات ATS کو یہ حیدرآباد کے چھٹے سانڈ کی زبان سنائی نہیں دیتی؟
کیا گجرات ATS کو نپور شرما کی زبان سنائی نہیں دیتی؟ کیا گجرات ATS کو ان لوگوں کی زبان سنائی نہیں دیتی جنہوں نے دھرم سنسد بلائی تھی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کی تھی؟ کیا ان کی زبان سنائی نہیں دیتی؟ کیا دجال جندال کی زبان گجرات ATS کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا BJP کے وہ رکن پارلیمنٹ جس نے بھری پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی زبان کبھی آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اسی قانون کے پابند ہیں جس قانون کے ہم پابند ہیں. آپ اپنے آپ کو ذل الہی اور مغل اعظم سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کو بھی اپنے حدود میں رہنا ہے اور ہر کسی کو اپنے حدود میں رہنا ہے. اور میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کا اختتام حبیب جالب کی ان شعروں سے کرنا چاہوں گا کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، اور ہر محب وطن ذلیل و رسوا ہو رہا، اور رات کا فاصلہ اور طویل ہوا، اور عامروں کے جو گیت گاتے رہے وہی داد و انعام پاتے رہے. اور رہزنوں نے تو رہزنی کی تھی، رہزنوں نے تو رہزنی کی تھی، رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے میرا سلمان گیا، اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. لبیک 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 یا رسول اللہ.